بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ضرب الامثال۔ یہ 21 تا 40 آج ہم پڑھیں گے۔ یہ قواعد کے صفحہ نمبر 44 پہ موجود ہیں یہ تمام ضرب الامثال۔ اور دوسرا جو ہے اعراب ہے جو صفحہ نمبر 38 پر ہیں قواعد و انشاء کے، وہ بھی ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ضرب الامثال کہتے کسے ہیں۔ امثال مثل سے ہے، مثال کی جمع، اور اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ کہاوت یا کہاوتیں۔ ہر زبان میں کچھ ایسی کہاوتیں موجود ہوتی ہیں جن میں کوئی نتیجہ اور اخلاقی سبق موجود ہوتا ہے۔ تو ضرب الامثال جو ہے وہ زندگی کا نچوڑ ہوتی ہیں، بزرگوں کے بنائے ہوئے یہ اصول جو ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس سے ہم زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو ضرب الامثال کسے کہتے ہیں؟ کہاوت کو۔ آج ہم دیکھیں گے 21 تا 40 جو مشکل اس میں سے ہوں گے ان کے میں مفہوم بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو 21 نمبر ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی پیار یا محبت جو ہے دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، رات گئی بات گئی، زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو، یعنی جو بات عوام کے منہ پر، ہر بندے کے منہ پر جو بات ہو تو وہ خدا کی بات بن جاتی ہے، خدا کی آواز بن جاتی ہے، اس میں خدا کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ شیخی اور تین کانے، یعنی جو عیب دار آدمی ہوتا ہے وہ اس کے منہ پر شرارت جو ہے، شیخی شرارت ہو کر نہیں سوچتی، یعنی خوبصورت آدمی تو شرارت کرے تو اچھا بھی لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، جو عیب دار آدمی ہو وہ شرارت کرے تو کیا شرارت ہوئی۔ صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل، یہ عام طور پر جو ہے بدصورت آدمی کے بارے میں جملہ بولا جاتا ہے کہ بھاڑ کہتے ہیں چولہے کو یا آگ کو، یعنی صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل، جیسے آگ میں سے کوئی چیز نکل کر کالی یا سیاہ ہو جاتی ہے، تو یعنی سیاہ آدمی یا بدصورت آدمی کے بارے میں یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ طویلے کی بلا بندر کے سر، کرے کوئی بھرے کوئی، عید پیچھے تر، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، یعنی کاغذ کی کشتی کبھی نہیں چل سکتی زیادہ دیر، اور نہ ہی ظلم زیادہ دیر رہ سکتا ہے۔ غریب کی جور و سب کی بھابھی، یعنی غریب پر سب کا زور چلتا ہے۔ فقیر کی صورت سوال، یعنی مانگنے والے کے شکل پہ لکھا ہوتا ہے۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، کاٹھ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی، کاٹھ لکڑی کو کہتے ہیں، ہانڈی دیگچی، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دو، یعنی جو کام آسانی سے ہو سکے تو مشکل میں کیوں پڑے بندہ۔ دوسرا ہے کہ لاد دے لگا دے، لادنے والا ساتھ دے، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی بندہ کام تو کچھ اور کرے اور ہو کچھ اور جائے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ جس نے غلط کام کیے اور وہ آخر میں راہ راست پر آ جائے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور منافق یا منافقت کے بارے میں ہے۔ یہاں کا باوا آدم ہی نرالا ہے، مراد یہاں کا دستور ہی نرالا ہے، یہاں کا قانون ہی نرالا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے ضرب الامثال پڑھے، ان کے مفہوم بھی آپ کو میں نے بتایا، آپ نے دھیان سے ان کو بھی اس ویڈیو کو اگر سنیں گے تو یہ تمام آپ کو ضرب المثل جو ہے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور یہ جب پیپر میں آئیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ ضرب الامثال کو اٹیمپٹ کیا جائے، انتہائی مختصر ہیں اور 5 نمبر کے ہیں۔ یہ جملے آپ کو یاد کرنے ہیں، 2 طرح سے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھا جملہ لکھ دیں گے، آدھا آپ نے مکمل کرنا ہوگا، یا وہ جملہ غلط لکھ دیا جائے گا، آپ نے درست کرنا ہوگا۔ تو دوسرا ہمارا اعراب ہے صفحہ نمبر 38 پر، حساب سے تعاون تک ہمارے اعراب ہیں۔ چند ایک مثال میں یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں، باقی آپ دیکھیں گے، پریکٹس کریں گے۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ حساب ہے، اس سے ملتے جلتے اس کے آگے بے شمار لفظ ہیں اور وہ اسی وزن پر آئیں گے، جیسے ہے سین الف بے، تو ہے کے نیچے زیر ہے، مکسور کہتے ہیں زیر کو، اور سین کیا ہے؟ مفتوح، اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، حساب۔ الف خالی ہے، بے بھی خالی ہے، ساکن ہے۔ تو حرکت میں کون سے لفظ ہیں؟ ہے اور سین۔ جن لفظوں پر یہ جو علامات ہوتی ہیں زیر زبر پیش شد کی، وہ حرکت میں ہوتے ہیں، باقی ساکن ہم کہتے ہیں۔ یہ علامت جزم کی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ساکن ہے، حرکت میں نہیں ہے۔ تو حساب، اسی طرح کے اور لفظ ہوں گے۔ کتاب، اس سے ملتا جلتا ہے، کتاب ہے، کاف سے الف بے، کاف کے نیچے زیر ہے،
تے پہ زبر ہے، الف اور بے خالی ہے، یہ بھی اسی وزن پہ ہے کتاب۔ اسی طرح محبوب لفظ ہے، محبوب، اسلوب، اس طرح کے اور لفظ ہوں گے۔ مرغوب، تو میم کے اوپر زبر ہے، میم ہے بے واو بے، واو بے، میم پہ زبر ہے، ہے خالی ہے، بے پہ پیش ہے، واو پہ پیش ہے، بے ساکن ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ اعراب جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ آپ کے ایم سی کیوز میں یہ آتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے ہمارا لیکچر سنا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں ڈیفیکلٹی فیل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔